حفیظ طاہر ہے کون؟ آسمان پہ انہیں ایک جن ہی لے گیا۔ زندگی ہے کیا؟ اس سوال کو تو کوئی حل نہیں کر سکا۔ سب سے اداس لمحہ؟ جب میری دوسری بیوی نے مجھے چھوڑا۔ پرمسرت لمحہ زندگی؟ میری آسفا سے شادی تھی، رائٹ اپ پرفارمنس۔ احساس ضیاع کوئی زندگی سے؟ لیکن وہ ایک اور لیول پہ ہے۔ گلہ ہے زندگی سے؟ کوئی نہیں۔ زندگی مہربان رہی کہ نامہربان؟ ایوریج میں مہربان رہی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو سہیل عزیز شو میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج پھر میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں اور میرے نئے مہمان ہیں جناب حفیظ طاہر صاحب۔ حفیظ طاہر صاحب نے اپنی زندگی کی ابتدا ایز اے کریٹو ہیڈ کے طور پہ کی اور مختلف ایڈ ایجنسیز کے اندر وہ اپنے کریٹو ہیڈ کے طور پہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ پھر انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو جوائن کیا اور اپنی زندگی کے 27 سال ٹیلی ویژن کو دیے۔ اس دوران بے شمار یادگار پروگرام، ڈرامے، ڈاکومنٹریز اور موسیقی کے پروگرام پروڈیوس کیے۔ بہترین فوٹوگرافر ہیں، بہت سارے انعامات حاصل کر چکے ہیں فوٹوگرافی میں۔ شاعری کی 3 کتابیں چھپ چکی ہیں اب تک ان کی، اور حکومت پاکستان نے ان کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا ہے۔ تو چلتے ہیں، باقی کی باتیں ہم حفیظ طاہر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم حفیظ طاہر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آنے کا۔ آپ فرمائیے، حفیظ طاہر ہے کون؟ میں بتاؤں، حفیظ طاہر جو ہے نا، وہ بنیادی طور پہ شاعر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کائنات میں جتنا حسن ہے اس کا عاشق ہے۔ یہ ہے میری ڈیفینیشن۔ وہ خوبصورتی، وہ حسن کسی عمارت میں ہو، کسی خاتون میں ہو، کسی مرد میں ہو، کسی شاعری میں ہو، کسی پینٹنگ میں ہو، ایڈورٹائزنگ کے کسی سلوگن میں ہو، کسی دوست کی اینت میں ہو، میں اس کا عاشق ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ میری زندگی کا بنیادی لفظ ہی محبت، یہ تو ہے میری بنیاد۔ بیسک سر چشمہ جو ہے آپ کا وہ عشق ہے، محبت ہے۔ محبت ہے، عشق اور شاعری، جس کی بنیاد شاعری کے اوپر ہے۔ شاعر ہو، محبت نہ کی ہو، محبت میں ناکامی نہ ہوئی ہو، سنا ہے شعر کہا نہیں جاتا۔ ایسا ہی ہے۔ ایک دفعہ ایک انتہائی حسین خاتون نے مجھے پوچھا، حفیظ صاحب اچھا شعر کیسے کہتے ہیں اور اچھا شعر کیسے وارد ہوتے ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ آپ عشق کریں اور ہار جائیں، آپ اچھے شاعر ہو جائیں، اور پھر وہ کیفیت آئے گی۔ اس کے بارے میں میرا ایک شعر ہے کہ میں اپنے شہر میں ہوتے ہوئے بھی، میں اپنے شہر میں ہوتے ہوئے بھی تمہاری شہر میں دیکھا گیا۔ واہ واہ۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے، عشق ہے کیا؟ کیا یہ ہو جاتا ہے؟ ہم نے عام طور پہ سنا ہے کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو عشق کہیں گے یا اس کو میں اپنے ایک شعر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، جو میں نے جلال الدین رومی کے ایک تھاٹ سے لیا تھا کہ زخم سے روشنی گزرتی ہے، زخم سے روشنی گزرتی ہے، پھر کہیں دل میں نور آتا ہے۔ واہ، تو کہیں دل میں تو محبت جو کی جاتی ہے اس پہ میرا یقین نہیں ہے۔ میرا یقین ہے کہ محبت ہو جاتی، جو کی جاتی ہے وہ ساری زندگی بندہ کوشش ہی کرتا رہتا ہے کہ شاید اب سیکل ہو جائے، شاید اب وہ چیز پیدا ہو جائے میرے اندر، یا میں دوسرے کے دل میں کوئی جوت جگا سکوں۔ مگر جو محبت ہو جاتی ہے، جیسے انگریزی کا ایک محبت ہے نا، فرق ڈفریشیشن ہے کہ ٹو لو اینڈ ٹو بی ان لو۔ سو ٹو بی ان لو جو ہے نا، وہی عشق ہے، جس کے بارے میں غالب نے کہا ہے، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب۔ سو دل کا کیا رنگ کروں فون جگر ہونے تک۔ سو عشق جو ہے وہ محبت کی آخری منزل ہے۔ محبت جو ہے اس سے وہ ابتدا ہے کسی سے عشق ہونے کی۔ محبت کیا ہے؟ محبت میں آپ کسی کو چاہتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو چاہے۔ تو محبوب کا
عورت ہونا میں ادھر بھی آتا ہوں. جات یعنی آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی آگے سے رسپانس کرے اور آپ سے محبت کرے. اب عشق کیا ہے؟ عشق از اونلی ٹو گیو. سلا کچھ نہیں. عشق میں صلے کی تمنا نہیں، صلے کی تمنا ستائش کی پرواہ. بہت ہی خوبصورت. ادروائز میں آپ کو اگلے سوال میں کارنر کرنے لگا تھا کہ جو محبت ہے، کسی سے بھی محبت جو ہے وہ تو آپ کے جو ذہن کی تخلیق ہے، وہ جو بت تراشا ہے وہ آپ نے اپنے ذہن کے مطابق تراشا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ جو اگر آپ کو اصل میں مل جائے تو وہ ویسا ہی ہو جیسے آپ نے تراشا ہے، اور شاید وہ خواب ٹوٹ جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو منزل آپ نے کہا ہے کہ عشق جو ہے، اس کی محبت کی اصل منزل تو عشق ہے، جس میں غرض ختم ہو جاتی ہے. شاید آپ کو اپنی تخلیق سے ہی پیار رہتا ہے. وہی آپ نے ابھی چھوٹا سا سوال کیا تھا جو میں نے بیچ میں سے کاٹ کے اپنی بات کی، کہ عشق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو جینڈر ہے وہ الگ ہو، دوسرا جینڈر ہو، مطلب آپ مرد ہیں تو وہ عورت ہو. اگر ہم اس کو اس طرح لیں، اگر اسی پہ ہم کہیں اکتفا کر لیں، تو پھر ہم شاہ حسین اور مادھو کے عشق کو کیا کہیں گے؟ پھر ہم مولانا روم اور شمس تبریز کے عشق کو کیا کہیں گے؟ تو عشق کے مختلف فارمز ہیں. پھر حضرت امام حسین کی عشق کو کیا کہیں گے؟ تو اس کی مختلف فارمز ہیں، لیکن بیسیکلی اسینشلی یہ جو جذبہ ہے یہ دو مختلف جینڈرز کے درمیان ڈیولپ ہوتا ہے. ایک سے زیادہ بار ہو جاتی ہے محبت؟ نہیں، میں اسے سمجھتا ہوں کہ وہاں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آیا یہ محبت ہے یا انفیچویشن ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ محبت اور انفیچویشن میں کیا فرق ہے. محبت بہت ڈیولپڈ فارم ہے. انفیچویشن جیسے آپ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں ایک نظم آپ کو اپنی سنا سکتا. جی پلیز، ارشاد. میں پڑھ کے سناؤں گا. ارشاد. اس کا نام ہے لو. ارشاد. شربت رنگت چپ نینوں میں، سبز دنوں کے انت سمے کی شامیں ہیں. شربت رنگت چپ نینوں میں، سبز دنوں کے انت سمے کی شامیں ہیں. سامل ناری کی بادامی زلفوں کے ہر بے سد بل میں، واہ. چپ پھولوں میں چلنے والی شوخ ہوا کی خوش روحیں ہیں. بہت خوب. ان ہونٹوں پر دیہاتوں میں دور سے دکھتی بند پھاٹک کے لال دیے کی لوسی ہے. ان ہونٹوں پر دیہاتوں میں دور سے دکھتی بند پھاٹک کے لال دیے کی لوسی ہے. اب چھدوائے ناک پہ قطرے لہو کی موجوں نے بھیجے ہیں. سینے کی گولائیوں کے اندر سے آنچ جو آتی ہے اس میں ایک انجانا دکھ ہے. بہت. سینے کی گولائیوں کے اندر سے آن جو آتی ہے اس میں ایک انجانا دکھ ہے. بادامی رنگت کے کرتے کی چستی کے اندر سے ناف کی مہتابی کے روشن سے ذرے آنکھ کی پتلی تک. بہت باریک بات ہے جی، بہت ہی. اور اس کے میرے دل کا بندھن جسموں کے تھک جانے والے سفر کے بعد بھی زندہ. یہ آپ کی بات کا جواب. میں اب اس کے آگے کیا کہوں؟ تو آپ نے قلم توڑ دیا ہے محبت کے لیے. لیکن مجھے آخری سوال میں اس کے بارے میں کہوں گا کہ محبوب کے لیے آپ تڑپتے ہیں، محبوب کے لیے آپ آہیں بھرتے ہیں، محبوب کے لیے آپ شاعری کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں کہ دل کے کسی خانے میں ایک خواہش ضرور پنپ رہی ہوتی کہ کاش کے نہ ملے، کاش کہ یہ نہ ملے. اس دکھ کو، وہ جو اس دکھ کی لذت کو، وہ کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی خواہش ضرور ذہن کے اندر ہوتی ہے. کیا ایسا ہے؟ یا یہ بالکل ایسا ہے. اگر آپ کو محبت ہے تو عشق ہے. عشق کی بات کہ میں تو عشق میں تو ضروری نہیں محبوب آپ کو مل جائے. اب جو حقیقی عشق کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کیا ویلیو ہوتی ہے اور کس طرح وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور پھر
اس میں یہ ہے کہ اگر وہ شخص آپ کو مل جائے اور نہ نبھے تو زندگی بھر آپ پچھتاتے رہتے ہیں. لیکن اگر وہ نہ ملے، اگر مل جائے تو آپ زندگی بھر پچھتاتے آپ زندگی بھر پچھتاتے ہیں جب آپس میں اختلافات ہوتے ہیں. جی ہاں. اور ہوتے ہیں. وہ آپ کا بت جب ٹوٹتا ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں اس کا تراشا. کیونکہ جب ہم مل رہے ہوتے ہیں تو اپنے بیسٹ میں مل رہے ہوتے ہیں. جی بیسٹ. لیکن اب جب ساتھ رہتے ہیں تو ہماری خامیاں بھی سامنے آتی ہیں. لیکن اگر آپ کسی سے محبت کریں اور وہ آپ کو نہ ملے تو اس کی محبت کی مہک ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتی ہے. واہ واہ واہ. میں چونکہ شاعر نہیں ہوں، میں بہت ادبی، میرا کوئی مطالعہ نہیں ہے، تو آپ نے اس کو پرو دیا ہے. جو اس کی مہک ہے نا، میں اس کو ایگ نہیں کہہ رہا تھا، آپ اس کو مہک کہہ رہے ہیں. اتنا بہت ہی خوبصورت بات. اور وہ پھر شاعری کراتی ہے، وہ میں لکھا رہی ہے. یہ اس کا پازیٹیو آؤٹ کم ہے کہ اس کا جو پھر وہ شاعری کرتے ہیں. تو آپ نے تو قلم توڑ دیا ہے اس بار. کیا حال ہے یہ؟ آپ کیا کہنا چاہیے کہ آپ تو لفاظی کے وہ سلطان ہیں. جی بہت شکریہ نا. بہت سارے کام کیے آپ نے، مجھے تو اتنا یاد بھی نہیں ہے. استاد آپ ہیں، فوٹوگرافر آپ ہیں، شاعر آپ ہیں، پروڈیوسر، ایگزیکٹو پروڈیوسر سے آپ ریٹائرمنٹ لی آپ نے، کریٹو رائٹر کے طور پہ میں آپ کو جانتا ہوں. اور کس طرح کے آپ کریٹو رائٹر تھے وہ میرے سے زیادہ اس کا موترف کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ مزہ کس میں آیا؟ پروگرام پروڈکشن میں. کیونکہ ہوا اصل میں یہ کہ جب میں نیسپاک میں تھا اور جب میں نے انہی دنوں میں نے ساسا جوائن کی تھی، ساسا ایڈورٹائزنگ کمپنی. مجھے یاد ہے جی، بالکل یاد ہے. اور وہ جب میں بات لگتی پی ٹی وی جوائن جب کیا تو پھر سال کے بعد میں نے ساسا چھوڑ دی تھی کیونکہ مینیج نہیں ہو رہا تھا. کیونکہ جہاں تک ہوتا تھا کہ راضی عارف کو کاپی لکھوانے کے لیے جی مجھے یاد، پی ٹی وی آنا پڑتا. جی بالکل. تو وہ پھر ایک مینیجیبل چیز نہیں تھی. تو پھر پاکستان ٹیلی ویژن نے میرے ساتھ ایک بہت بھلا کیا. شاید ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ میرے اندر کوئی ٹیلنٹ باقی ہے اور وہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوں. تو انہوں نے مجھے ہر فارمیٹ میں، ہر جانرا میں کام کرنے کا موقع دیا. شروع میں انہوں نے مجھے ڈاکومنٹری سکھلایا، جو میں پنجاب کے مختلف شہروں کی ڈاکومنٹریز بناتا تھا، جس کا فائدہ آگے جا کے یہ ہوا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی مجھ سے کچھ 6 ڈاکومنٹریز بنوائی. اس کے علاوہ انہوں نے مجھے ڈرامہ کرنے کا موقع دیا، بچوں کو ڈرامہ کرنے کا موقع دیا، اور رینک پلچین جیسا شاہکار اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بنوایا. وہ تو میں نے آپ کے لیے علیحدہ ایک ٹاپک رکھا ہوا ہے، وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ 50 منٹ کی سیریلز کی گما سارا تو میرا سوپ تھا، تو اس میں مجھے ایوارڈز بھی ملے. پھر میں نے شو کیا نیلام گڑھ جیسا تاریخی شو. پھر میں نے پی ٹی وی ایوارڈز تک ڈائریکٹ کیے، پروڈیوس کیے، جو سب سے بڑا شو ہوتا ہے پی ٹی وی کا. وہ ایوارڈز ہوتے ہیں، وہ بھی کہ اس ایوارڈ کی پروڈکشن پہ مجھے ایوارڈ ملا. تو اس طرح. اور میوزک میں میری 2 نامینیشنز ہوئیں ایوارڈ کے لیے، ایک سدا بہار پہ اور ایک خوشبو پہ. خوشبو پہ مجھے گریجویٹ ایوارڈ میں ملا، جو ظفر صاحب جو ہمارے بڑے مشہور وکیل تھے اسم ظفر، وہ دیتے تھے ہر سال. تو اس طرح مختلف شعبوں میں کام کرنے کا موقع ملا اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور ہر جگہ ایکسل کیا اور کوئی نہ کوئی ایوارڈ. تو اس طرح میں اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ تمہیں دوسری زندگی ملے تو کیا کرنا چاہو گے، تو میں چاہوں گا کہ میں دوبارہ. تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ایبیلٹیز وہی دیتا ہے. ورنہ جو میرا پس منظر تھا اور جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، وہ اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا، تو وہ ایک مشکل کام تھا یہاں تک کا. میرے جو پروگرام میں خاص بات ہی یہی ہے کہ جو لوگ بھی نقطۂ عروج پہ پہنچے وہ کوئی سلور سپون لے کے پیدا نہیں ہے. وہ عام ہم جیسے بہت سارے جو سڑکوں پہ پھرنے والے اور فٹ پاتھوں پہ پھرنے والے لوگ تھے، ان میں سے تھے. کوئی پریولیج کلاس میں سے نہیں تھے. کہیں پہ کوئی ان کی ایسی بیک گراؤنڈ نہیں تھی کہ جو ان کو کہیں سہارا دیتی. تو خصوصی بات ہی یہی ہے. مطلب آپ نے ریس شروع کی مائنس سے
پھر اللہ کی ذات اور آپ کی محنت ہے کہ جو آپ کو اس لیول تک پہنچاتی ہے. ڈرامہ آپ نے کیا, آپ نے فلمس پروڈیوس کی, اس کے علاوہ یہ جو نیلام گھر ہے یہ سارے سنجیدہ پروگرامز ہیں, یہ خاص طور پہ موسیقی وغیرہ کے پروگرامز ہیں. اچھا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ عام طور پہ ایک جانرا ہوتا ہے, ہر شاعر کا بھی, پروڈیوسر کا بھی, کسی ڈائریکٹر کا بھی. یہ کیا ہے؟ اینک والا جن تو بالکل ہٹ کے تھا اس سے. وہ تو مطلب سننے میں ایک دم سے ناٹ سیریس سی بات کہ یار ایک بہت بڑا شاعر ہے, وہ پروڈیوسر بھی ہے اور وہ پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہے اور بہت سارے پروگرام بھی پروڈیوس کیے ہیں اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لیے بھی کام کیا ہے. یہ اینک والا جن کہاں سے آ گیا؟ تو وہ اینک والا جن بتائیے جی وہ کیا قصہ کہتے ہیں بڑے جن کا, وہ ہاؤس ہولڈ نیم ہے جی ہمارے بچوں کا اور ہمارا. آپ بتائیے جی کیا ہے وہ اینک والا جن؟ یہ بھی بڑی ایک کہانی ہے, کوشش کرتا ہوں نیٹ شیل میں بات کرنے کی. کہ جب میں نے پی ٹی جوائن کیا نا تو وہاں بہت بڑے بڑے لوگ کام کرتے تھے, یاور ایاز صاحب اور نصرت ٹھاکر, راشد ڈار, شہزاد خلیل, محمد نثار حسین, جوائنٹ تھے وہ بہت. جب میں نے سب لوگ ورکنگ میں تھے اور وہاں پہ جگہ بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا. میں بے شمار آئیڈیاز دیتا تھا تو آئیڈیاز اپروو ہو کے آتے تھے میرے نام سے, ملتے کسی اور کو تھے, جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں, مطلب بڑا نارمل سی بات ہے. نارمل سی بات. تو پھر میں نے سوچا کہ یار کوئی ایسی جگہ ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں کوئی کام نہیں کرتا یا خوشی سے نہیں کرنا چاہتا. تو وہ جگہ بچوں کے پروگرام تھے. وہ سلاٹ ایسا تھا کہ جہاں جو کچھ ہو بھی رہا تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ بچوں کو دکھایا جائے. اچھا پھر سوچا کہ ٹارگٹ کرنا ہے تو پروگرام کیا ہو. اس سے پہلے الف لیلا ہو چکا تھا ایک, ایسے پتہ ہی کیسا تھا وہ, میں کوئی برائی نہیں کرتا کسی کی. تو سوچا کہ فینٹیسی کی جائے. پھر سوچا کہ فینٹیسی کیا ہو, کیونکہ فینٹیسیز تو ہوتی رہتی ہیں, فینٹیسی تھی اور بے شمار چیزیں ہیں اور بغداد کا چور وغیرہ. تو پھر سوچا کہ فینٹیسی میں یوں کرتے ہیں کہ فینٹیسی کو عام زندگی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. کہ ایک جن ہے جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے آتا ہے. پھر جیسے کہ ہر فینٹیسی یا سائنس فکشن کی اپنی ایک لاجک ہوتی ہے, اسے میں کہتا ہوں اپنی لینگویج میں اللاجیکلی لاجک ہے. خدا تو خود ایک لاجک ہے. ہاں ڈیپ لاجک. بھائی میں نے لاجک یہ بنائی کہ ایک جن ہے جس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے, کیونکہ میری اپنی کمزور تھی. جن کے بارے میں, اور جن تو مطلب اور اس کی نظر کمزور بھی ایک بڑی, تو یہ ایک عجیب چیز میرے ذہن میں آ گئی. تو وہ میں اپنی ذات سے اس کو لیا میں نے. ایک جن ہے جسے شہنشاہ جنات اس لیے نکال دیتا ہے کہ اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہا. یہ آئیڈیا آپ کو آیا اپنے آپ سے؟ اپنے آپ سے آیا یہ آئیڈیا, اپنے آپ سے آیا. میں نے اپنے آپ کو, تو وہ پھر جو میں نے اس طرح سوچا تو وہ جو لاجک آئی کہ وہ آتا ہے زمین پہ کیوں آتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا علاج کراؤں گا اور اینک لگواؤں گا اور واپس جانے کے لیے. لوگ ہے جی آؤٹ آف دس ورلڈ. تو وہ پھر اس کو شہنشاہ جنات دھکا دے کے دنیا میں بھیجتا ہے. وہ آتا نہیں. وہ تو جب وہ زمین پہ اترتا ہے تو اس سے پہلے میں نے اسٹیبلش کیا کہ 2 بچے ہیں, بہن بھائی ہیں. ایک بچہ جو ہے اس کو فینٹیسی بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے ٹی وی پہ فینٹیسی دیکھتا رہتا ہے. بہن ہے وہ جنوں سے بہت ڈرتی ہے, وہ چھوٹی ہے. تو جب جن لینڈ کرتا ہے دنیا میں تو وہاں وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ جاگنگ کر رہا. تو باپ سے کہتا ہے کہ تم جاگنگ کرو تو میں ذرا تمہارا انتظار کرتا ہوں. تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ جن جس نے لینڈ کیا ہوتا ہے. وہ یہ میں نے جلو پاک میں وہ سارا سیٹ اپ بنایا تھا. تو وہ اسے جا کے کہتا ہے کہ اس شکل اس کی ہم نے ذرا عجیب و غریب بنائی تھی تاکہ وہ جن لگے. جی وہ میں دیکھتا رہوں تب میں تاڑی کے بعد تو وہ بچہ اسے کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ کہتا ہے میں جن ہوں. کہتا ہے لو جن کیسے ہوتے ہیں, ثابت کرو کہ تم جن ہو. وہ اس کو کہکا لگا کے دکھاتا ہے. کہتا ہے نہیں, ثابت کرو کہ تم جن ہو. پھر اس کے سامنے وہ ایک
اپنا ایک جادو کرتا ہے اور ایک اورنجز بیچنے والے کی ریڑھی غائب کر دیتا ہے, پھر واپس لے آتا ہے. تو پھر وہ مان لیتا ہے, تو وہ اسے کہتا ہے کہ اب تم مجھے اینک لگوا دو. وہ پھر اس کو گھر لے آتا, اینڈ ریسٹ از ہسٹری. وہ مجھے نہیں پتا کہ جین زی اب جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سے کتنی واقف ہے. کم سے کم ہماری جو جنریشن تھی اور ہم سے جو ینگر جنریشن تھی اس کے لیے تو اینک والا جن ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے. مطلب تعارف ہی نہیں کروانا پڑا, اینک والا جن اور اینک والا جن اور حفیظ طاہر صاحب, مطلب یہ لازم اور ملزوم ایک وہ ہے. ایک تو جو زی جین ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ زی جین بھی پسند کرتی ہے اس کو. اس کی دو چیزیں میرے سامنے آئیں. ایک تو آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ نے تھیسس کیا اینک والا جن کے اوپر. اس نے ویڈیو گیم بنائی. واہ واہ. اس میں ہمون کا اور زبوٹا کا کریکٹر تھا. تو اس کے علاوہ پھر ایک اور دفعہ وہیں پہ ایک اور تھیسس ہوا. پھر ابھی اس سال نیشنل کالج آف آرٹس میں ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ نے بھی ایک تھیسس کیا اور اس کو اینیمیٹڈ بنایا اس کے 7 منٹ. بڑے آنر کی بات ہے. اور اس کے علاوہ کوئی لوگ ہیں, پتہ نہیں وہ کراچی میں ہیں یا کہاں ہیں یا ملک سے باہر ہیں, ریل وائنڈ والے ہیں کوئی, انہوں نے اے آئی سے اینیمیٹڈ شروع کر دیا اس کو. اب میں ایک سوال کرنے والا تھا آپ سے آگے چل کے اسی بارے میں. ایک بات تو یہ ثابت ہوئی جو کہ ہم جیسے اور بہت سارے جو ان پریولیج کلاس جس کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے, گاڈ کیا کہتے ہیں, چلڈرن آف دی لیسر گاڈ, تو وہ ایک پیغام یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو جس مقصد کے لیے میں چاہتا تھا کہ آپ آ کے جو ہماری آج کی جن زی ہے اوور آل ایسا ایک پرسیپشن ہے کہ وہ مایوس ہے. آپ ایک ان پریولیج کلاس سے, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی ڈراموں کی, کوئی فنون لطیفہ کی, کسی اور کی. آپ اس زمانے میں انٹر ہوتے ہیں جس زمانے میں وہ بڑے بڑے جو قداور شخصیات تھی پی ٹی وی میں, اس کا توتی بولتا تھا. ایک ینگ بندے کو, ایک آؤٹ کمر کو اس کے اندر اپنی جگہ بنانا تقریباً ناممکن تھا. بنی ایسی بنی کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیے, لیکن وہ ان میں سے کوئی یاد نہیں ہے. وہ ارسطاٹل کو جس نے زہر کا پیالہ دیا تھا اس کا تو کوئی پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا, لیکن ارسطاٹل سب کو یاد ہے, اس کو سارے یاد کرتے ہیں. تو میرا ماننا ہے, اور جو آج جس کو بڑی تقویت ملی ہے, سوری میری بات سے لمبی ہو گئی ہے, کہ خوشبو, ہوا اور پانی کو کوئی نہیں روک سکتا اگر وہ ہے. کیا خوبصورت بات. اور اس ہوا میں اگر محبت کی مہک ہو تو پھر تو وہ کیا بات ہے, جاویداں ہو جاتی. تو اس کے بعد کوئی پھر ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے کوئی مزید کوئی بچوں کے لیے کوئی؟ دیکھیں بچوں کے لیے میں نے اینک والا جن 2 کیا تھا. وہ اتنا رجسٹر نہیں ہوا کیونکہ میرے وہ آخری سال چل رہے تھے اور میں نے وہاں رہتے ہوئے بھی اس کو اپنے اسسٹنٹ کو دے دیا. تو پھر اس نے اسسٹنٹ نے جیسا بھی بنایا, تو وہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اینک والا جن 2 کبھی ہوا تھا. اب مجھے بھی نہیں پتا. ہاں مجھے بھی نہیں. تو وہ 2nd سیزن تھا, مگر میرا پریولیج جو اصل میں ہے وہ 1st سیزن ہے. اس کے بعد کہا تو گیا لیکن میں نے نہیں کیا, اگر ٹائم کم رہ گیا تھا. پھر میں اور پروجیکٹس میں چلا گیا. پھر میں نے 50 منٹ کے سیریلز کیے اور پھر پی ٹی وی ایوارڈس کیے, میوزک کیا, وٹ ناٹ. تو وہ میرے کیریئر پہ کافی چیزیں ہیں. یعنی وہی تو میری ہے جی, میں اب تو 40 سال بیت چکے ہیں. تو 23 سال میں جتنے ہفتے ہیں نا اس سے زیادہ پروگرام کیے. کیا بات. بس یہ سمجھیں آپ, اس سے لوگوں کو ایک ہفتہ کرنا ہوتا تھا, ویکلی کرنا ہوتا تھا. میں ایک ویک میں 2 پروگرام کرتا تھا. اتنا ریلنٹلیسلی آپ نے جو ہے وہ کام کیا. یعنی اینک والا جن کے ساتھ میں نے سدا بہار کیا, میوزک پروگرام خوشبو کیا. اچھا, وہ دونوں ہی ڈفرنٹ جانرا, مطلب ایک بالکل سنجیدہ پروگرام. اور مجھے بتائیے کہ چلے اینک والا جن تو آپ کے اندر کو بچہ چھپا ہوا بیٹھا ہوگا جو نکل آیا کسی بھی طریقے سے, اس کو راستہ مل گیا باہر نکلنے کا. میوزیکل اور کلاسیکل میوزیکل پروگرام کے لیے پروڈیوس کرنا, پروڈیوسر کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ
اسرار و رموز کو سمجھتا ہو. دیکھیے جی، موسیقی جو ہے، موسیقی ہماری پوری زندگی پہ محیط ہے. ہمارا دل جو ہے ایک خاص لے سے دھڑکتا ہے جس کو ہم ردم کہتے ہیں. جی ہمارا جو کائنات ہے پوری کی پوری کہکشائیں اور سورج اور زمین اور جوپیٹر، سب لوگ ایک خاص سر اور ایک لے میں ٹریول کرتے ہیں. اگر یہ سر اور لے ڈسٹرب ہو جائے اس دن قیامت کا دن ہوگا. اس طرح ہماری زندگیوں پہ میوزک محیط ہے. اور اگر کسی ڈائریکٹر کو میوزک کی سمجھ نہیں ہے تو وہ اچھا ڈرامہ ڈائریکٹر بھی نہیں بن سکتا اور ایک اچھا ڈاکومنٹری پروڈیوسر بھی نہیں بن سکتا. کیونکہ ڈرامے کی ایک پیس ہوتی ہے جسے برقرار رکھنا ہوتا ہے. اس میں ایک سر ہوتا ہے جو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. اس سر میں کئی ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کنٹینٹ ہے، ڈائلاگ ہے، فیشن، سب کچھ ہے، لیکن بنیادی طور پہ ایلیمنٹس وہی ہوتے ہیں سارے. اب موسیقی کی سمجھ کیسی آئی؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ میں کراچی گیا ایک دفعہ. تو وہاں پہ میں شاید ابا جی کو چھوڑنے گیا تھا، کوئی جا رہے تھے جہاں کو لینے گیا تھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. مگر وہاں جہاں جا کے میں نے اسٹے کیا، وہاں روزانہ صبح کلاسیکل موسیقی کی آواز آتی. تو میں ایک دن باہر نکل کے تو میں نے غور کیا یہ آواز کہاں سے آ رہی. ٹھیک. وہ معلوم ہوا کہ میرے اوپر والے کمرے سے آ رہی. اچھا جہاں میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا. ٹھیک. تو وہاں پہ میری عمر کا آدمی، یعنی اس عمر کا آدمی جو میں اس وقت ہوں، ریڈیو پہ کلاسک کی موسیقی سن رہا تھا. وہ ریڈیو کا دور تھا اس وقت. ریڈیو کا دور. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا سن رہے ہیں؟ کہنے لگی بیٹا جس کو اس موسیقی کی سمجھ آ جائے وہ ہر موسیقی کو سمجھ لیتا اور اس کو کوئی اور موسیقی اچھی بھی نہیں لگتی. اس وقت تو میں نے بات سن لی. اس کے بعد جب میں نے این سی آیا اور اینول ڈنر پہ استاد فتح علی خان کو اور استاد امانت علی خان کو سامنے بیٹھ کے سنا، وہ سمجھ آئی یہ موسیقی کیا ہے. کیا موسیقی. اور اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو ایک اور واقعہ میرے بالکل ہی بچپن سے جڑا ہوا جس نے مجھے موسیقی سے اصل میں جوڑا. وہ یہ تھا کہ ہمارا گھر تھا کچا، بالکل اینٹ شینٹ کو نہیں لگی ہوئی تھی اور دل پکے تھے. ہاں پکا اینٹ کو نہیں. تو دیواریں جو تھیں نا وہ نیچی تھیں کہ کسی کے گھر کوئی کھانا بھی پکتا تھا تو کی خوشبو بھی نظر آ جاتی تھی. تو وہاں ہمارے ہمسائے میں ایک خاتون تھیں، ان کے پاس ایک گراموفون پلیئر تھا اور اس کے اوپر میوزک سنا کرتے. وہ ریکارڈ پلیئر ہوگا وہ جو ہاں جی وہ چابی والا. جی چابی والا. تو جو ہی آواز آتی تھی میں بھاگتا ہوا اپنے گھر سے نکلتا تھا اور گلیاں گزرتا ہوا ان کے گھر چلا جاتا. ان کے گھر تک پہنچتے پہنچتے تقریباً 2-2.5 منٹ کا ریکارڈ جو ہے وہ بچ چکا ہوتا تھا، مگر میں باقی ریکارڈ اس کا پورا سنتا تھا بیٹھ کے. اور وہ ساتھ ساتھ چائے پیتی جاتے تھیں. پرانا سا کپ ان کے پاس ہوتا تھا، اولڈ مگ پاس ایک ہوتا تھا، انہوں نے رکھا ہوا تھا پچھلے میں. تو وہ سنتی تھیں اور میں پورا سن کے اور چپ کر کے واپس آتا تھا. اور وہ کیا سنتی تھیں؟ بیگم اختر کو سنتی تھیں. میں وہی ہوں مومن مبتلا فیض آبادی. یار کیا حضور، ہم تو سمجھے تھے کہ برسات میں برسے گی شراب، آئی برسات تو برسات نے دل توڑ. تو یہ غزل میں نے کئی بار بچپن میں سنی. واہ. تو بس جڑ گئے پھر موسیقی کے ساتھ. پھر اس کو سیکھا، طبلہ سیکھا، ستار سیکھا. اچھا باقاعدہ سیکھا اس تھا. آپ طبلہ بجا سکتے ہیں؟ بجا لیتا تھا. اچھا اب نہ رہے گو پریکٹس، لیکن تب آزمائی ضرور کی آپ نے اس کے اندر. شعبہ بچا نہیں ہے والا بھی. ٹیکنالوجی نے بے انتہا ترقی کیا. ہم جس چیز کا تصور بھی نہیں رکھتے تھے کچھ عرصہ پہلے تک، اب وہ چیزیں ممکن ہیں. خاص طور پہ کمیونیکیشن نے تو بے انتہا ترقی کی ہے. مطلب دنیا ایک گلوبل ولیج بن کے سکڑ گئی ہے. کیا کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو رابطے جو ہیں ٹیکنیکلی تو وہ بہت بڑھ گئے ہیں، لیکن اس ٹیکنالوجی نے کہیں ہمارے دلوں کے رابطوں کو تھوڑا سا کمپرومائز کیا؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے کچھ؟ دیکھیے صاحب، کبھی وقت تھا ہمیں کسی سے محبت ہوتی تھی نا، اور ہمارا جی چاہتا تھا کہ ہم اس کو ایک خط لکھیں. وہاں سے ہم ایک
اس کے خیال رکھتے تھے کہ اس کو کون سا رنگ پسند، اس رنگ کا ایک لفافہ لے کے آتے، اس سے میچنگ رنگ کا ایک لیٹر ہیڈ لے کے آتے، اس پہ ایک موٹے نب پہ ہم اس پہ اپنا اظہار حال کرتے تھے جو ہم لکھتے تھے، اور وہ بھی ہم سوچتے تھے کہ کچھ ایسا لکھا جائے کہ اس کو برا نہ لگے، اس کو پھر ہم خوشبو لگاتے تھے یا اس میں کوئی سکا ہوا پھول رکھتے تھے اور لفافہ بند کر کے سوچتے تھے کہ یہ خط کون دے کے آئے گا۔ واہ، وہ جو ایک خط کا لمس تھا، وہ جو ایک کتاب کا لمس تھا، وہ جو ایک ذاتی رشتوں کا لمس تھا، اس کو ٹیکنالوجی نے ڈسٹرائے کیا۔ میرا اپنا یہ ایک شعر ہے کہ زمانہ یوں ہے کہ اب کوئی خط نہیں لکھتا، زمانہ یوں ہے کہ اب کوئی خط نہیں لکھتا، یہ سوچ لینا میرے سارے خط جلاتے ہوئے۔ تو یہ ایک ٹریجڈی ہماری زندگی میں رونما ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مرتبہ میری بیٹی آتی ہے، خدا کرے وہ یہ سن رہی ہو پوڈ کاسٹ، وہ اپنا فون نکالتی ہے اور گیم کھیلنا شروع کر دیتی۔ میں اسے کہتا ہوں بیٹا تم میرے پاس آئی ہو یا میں تمہارے پاس آیا ہوں، گیو می 10 منٹس ان کوالٹی ٹائم، مگر وہ نہیں سنتی، وہ اپنے گیم کھیلتی ہے یا میسج ٹائپ کرتی ہے اور میری بات بھی سنتی ہے۔ وہ شیئرڈ آپ کے ساتھ ایک ٹائم جو ہے وہ 100% کوالٹی ٹائم ہے، وہ ہم نے آپس میں شیئر کرنا چھوڑ دیا۔ آج آپ کی پوڈ کاسٹ میں میرے آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا سر کہ ہم پرانے دوست آپس میں ملیں۔ 1979 اور 80 کی بات ہے جب سے ہم ایک ساتھ ہیں۔ جی بالکل مجھے یاد ہے۔ تو ہم نے بھی تو ملنا جلنا چھوڑ دیا، ایسے ہی آپ اپنی چیزوں میں کھو گئے، میں اپنی چیزوں میں چلا گیا۔ چلو وہ تو ہماری نیسیسٹی تھی کہ تجھ سے بے دل فریب ہیں غم روزگار کے، مگر بات غالب کی سچ ہے، وہ میں رہا رہی نے ستم آئے وہ میں رہا نہ نہیں سکتا، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ واہ، تو یہ جو چیز ہے رشتوں کے اندر سے نا یہ مائنس ہوتی چلی، لمس کی لذت ختم ہوتی جائے، لمس کی لذت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اکوینٹنس جو ہوتی تھی، قرب کی اہمیت وہ ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں یار، حد ہے، فارورڈ کیا ہوا میسج آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ جی ایک نہایت ہی میکینیکل اور ایک نہایت یہ ہی کیا کمیونیکیشن ہے یار، اور بڑی آسانی سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کسی کا بھیجا ہوا میسج۔ خط کو کوئی ڈیلیٹ تو نہیں کر سکتا تھا نا، خط تو پڑا ہے۔ خوبصورت بات کی آپ نے کہ خط کو تو کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، ابھی سہیل جلانے کے بعد بھی اس کی راکھ باقی رہتی تھی۔ باقی رہتے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ خط تو تاریخ ہیں، خط تو ڈاکومنٹری ہیں۔ سوچیں جو چرچل نے لکھے، جو قائد اعظم نے لکھے، جو عالم کے خطوط ہے، مطلب آپ ان کو لے لیں آپ، اور ہم دوست ایک شہر میں رہ کے ایک دوسرے کو خط لکھتے، اور وہ سارے کے سارے خط میری بات محفوظ، اس کی اپنی لذت تھی، اپنی لذت، اپنا اس کا ایک رومانس تھا، اور اس کو ایک بڑا پاکیزہ ایک کام سمجھ کے کیا جاتا تھا کہ، اور اس کے اندر وہ سارے جذبات شامل کیے جاتے تھے۔ میں جب کبھی بھی سہیل میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جب کبھی بھی میں شہر سے باہر ہوتا تھا، جب کہاں بھی جاؤں، میں اپنی بیوی کو روز ایک خط لکھتا تھا، اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر۔ وہ جب ان کی وفات ہوئی تو جی میں مل چکا ہوں ان سے، آپ کے وہاں پہ، ہاں جی، جب وہ گھر تھا پرانا، نا وہی پرانے کا، جب وہاں ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ایک فائل نکلی اس کی باقیات میں سے، اس میں ایک فائل تھی جس میں اس نے سارے خط سنبھال کے رکھے ہوئے تھے جو میں نے، تو محبت، یہ انکہی محبت ہوتی ہے جس کو محبت میں کم ہوتی جا رہی ہے، جو جس کا مجھے دکھ ہے معاشرے کے اندر سے۔ بہت ساری سنجیدہ باتیں ہوگی، میرا ماحول کچھ گلومی سا ہو گیا میرے خیال میں، ہم نے کوئی کام جو ادھورا رہ گیا ہو نہیں سکا ابھی تک۔ I don't have any regrets. میں نے جو جی چاہا کیا۔ زندگی مہربان رہی کہ نامہربان رہی؟ زندگی یک وقت مہربان اور نامہربان جیسے کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایوریج میں مہربان رہی، مگر کبھی کبھی نامہربان رہی۔
اور پھر اس نامہربانی سے میں اپنی مہربانی سے لڑا. اس میں وہ میرے خیر کے منظر میں اپنا شر ملاتے ہیں, میں ان کے سامنے پھر خیر کا منظر بناتا ہوں. گلا ہے زندگی سے؟ کوئی نہیں, کوئی گلا. احساس ضیاع کوئی زندگی سے؟ احساس ضیاع صرف یہ ہے ضرور, لیکن وہ ایک اور لیول پہ ہے کہ خاص طور پہ اپنے وطن کے لیول پہ ضرور مجھے احساس ضیاع ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنا رہنما سمجھا اور جن لوگوں کے پیچھے ہم چلے اور جن لوگوں کے لیے میں نے اور میرے کئی دوستوں نے تکلیفیں کاٹیں, صعوبتیں جیتیں, ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. سب سے اداس لمحہ کون سا رہا ہے؟ سب سے اداس لمحہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں تو وہ تھا جب میری دوسری بیوی نے مجھے چھوڑا. اس سے زیادہ اداس لمحہ میری زندگی میں کوئی. شوبز میں لوگ خواہ دوسروں کے گھر خراب کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں. بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے, وہ میں اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھ رہا ہوں, وہ پڑھیے گا. آپ آٹو بایوگرافی لکھ رہے ہیں؟ ہاں جی, میں لکھ رہا ہوں. اس کا نام میں نے رکھا ہے ننگے پاؤں. جو میری زندگی کے اوپر جو میں نے جس طرح کشٹ کاٹا اور مشکلیں جھیلیں, تو وہ اس میں سارا ذکر. کب تک مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ میری زندگی میں مکمل نہیں ہوگی. پرمسرت لمحہ زندگی کا. پرمسرت لمحے دو میں کہتا ہوں میری زندگی میں آئے, جنہیں میں سب سے پرمسرت زمانہ اور وقت سمجھتا ہوں. ایک میری آصفہ سے شادی تھی, آصفہ خان سے, اور دوسرا رائٹ اپ پرفارمنس. جی, آپ اب آتے ہیں آپ کی جو شروع میں جو میں نے ذکر کیا تھا آپ کی تخلیقات کا, آپ کی تصنیفات کا. آپ نے شاعری کی بھی 3 کتابیں لکھی ہیں اور بہت سارا کام کیا ہے جو نیچرلی میرے حافظے میں نہیں ہے, تو کائنڈلی آپ بتائیے. اچھا, سب سے پہلی جو میری کتاب چھپی تھی نا, وہ 1980 میں چھپی تھی, وہ یہ ہے 8واں رنگ. 38 سے. اور اس کے بعد میری ایک اور کتاب آئی تھی, وہ تھی زیر زمین, وہ 91 میں چھپی تھی. ہاں جی. اور اس کے بعد یہ تیسری کتاب جو ہے یہ منتر ہے, یہ پنجابی شاعری کی کتاب. دیگر 2 کتابیں دیگر 2 کتابیں اردو کی ہیں, اردو اور شاعری کی ہیں, پنجابی شاعری کی. اور یہ میرا ایک ناول ہے, یہ میں نے بچوں کے لیے لکھا, منزل 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 منزل. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے سب سے زیادہ چیز میرے لیے اٹریکٹیو ہے اور آپ کی شخصیت میں مجھے بہتر لگتی ہے, جس کی میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں, کہ آپ نے بچوں کے لیے بہت کام کیا. ہاں, بس. اور ہمارے ہاں بچوں کے لیے کام کرنا زندگی کی آخری ترجیح سمجھا جاتا ہے. اور یہ میں نے اینک والا جن کے بعد ہی لکھنا شروع کر دی تھی, کیونکہ میں نے دل میں سوچا تھا کہ جو کام کوئی اور نہیں کرتا وہ کرنا چاہیے. تو یہ بھی دراصل جو اس کا مین کریکٹر ہے وہ میں خود ہی ہوں, لیکن اس کو فکشنلائز کیا, اور اس کو ایوارڈ بھی ملا ہے بیسٹ فکشن کا پاکستان رائٹرز گلڈ سے. بہت ساری باتیں ہم نے کی ہیں, اور ہزاروں باتیں ایسی ہیں کہ جو ابھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن نیچرلی ایک ہی نشست میں اس کو کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے, آپ کو دوبارہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ ضرور. جب تک ہم آپ کو پورا ایکسپلور نہیں کریں گے ہم آپ کو بلاتے رہیں گے. امید ہے آپ لوگوں نے حفیظ طاہر صاحب کی باتوں کو, ان کے زندگی کی جو جد و جہد ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے اندر کے بچے کو آج تک زندہ رکھا ہے, آپ لوگوں نے ضرور انجوائے کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے.